الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم گرامی قدر بھائیوں بہنوں پیارے بچوں، آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ قیامت کے دن بھی یہ فرمایا جائے گا کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعونیوں کو بدترین عذاب میں داخل کر دو۔ ایک تو یہ کہ اس سے پہلے عالم برزخ میں وہ صبح و شام آگ ان کے سامنے لائی جائے گی اور اس کی تپش اور سزا بھی محسوس کریں گے۔ اب قیامت کے دن جب اشد العذاب میں داخل ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، پھر جہنم کے آگ میں وہ ایک دوسرے پر لعنتان اور حجت و دلیل بیان کریں گے کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا۔ فرعون سے کہیں گے تم تو تھا سب سے بڑی تباہی، اور وہ ان سے کہے گا کہ تم لوگ تھے سب سے بڑی تباہی۔ یتحاجون، ایک دوسرے کو دلیل و حجت کے ذریعے سے لاجواب کرنا۔ تو یقول الضعفاء فیقول الضعفاء للذین استکبروا، جو ضعیف لوگ تھے، عام لوگ تھے، وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ انا کنا لکم تبعا، دنیا میں تو ہم نے آپ کی پیروی کی، آپ نے کہا میں خدا ہوں، ہم آپ کی تمہارے سامنے سرنگون ہو گئے، تم نے کہا میں یہ ہوں، تم نے قبول کیا، تم نے کہا وہ ہوں، ہم نے قبول کیا۔ دنیا میں تو تم آگے اور ہم لوگ تمہارے پیچھے تھے، تمہارے حکم اور اشارے ابرو پر چلتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، اب کیا آج کے دن جہنم کے آگ کے ایک حصہ تم ہم لوگوں میں سے اٹھا سکو گے، اپنے سر لے سکو گے؟ جس سزا اور کرب میں ہم مبتلا ہیں اس کا کچھ حصہ لے کر ہماری جان بخشی کرا سکو گے تم لوگ؟ یہ کہیں گے عام لوگ ان لوگوں سے جن کی تابعداری کی جاتی تھی، جو ان کے لیڈران اور ان کی قیادت اور ان کی خاندانی یا کسی بھی اعتبار میں بلند اسٹیٹس والے لوگ تھے۔ تو یہ بڑوں سے کہیں گے کہ دنیا میں تم لوگ آگے تھے اور ہم تمہارے پیچھے، تمہارے فرما برتے، تمہاری باتیں مانتے تھے، اب بتا دو کہ جہنم کے عذاب میں سے کچھ حصہ ہمارے سر سے ہٹا سکو گے؟ قال الذین استکبروا، تو جو لوگ بڑے لوگ تھے، تکبر اور غرور کے بلند و بالا معیار پر تھے کہ ہم مال والے ہیں، ہم عیال والے ہیں، ہم پارٹی والے ہیں، ہمارے پاس لوگوں کی سپورٹ اور معاونت ہے، اور ہمارے اشارے پر لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں، جلا ڈال سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں، مروڑ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہی لوگ پھر وہاں غریبوں سے، اپنے مداحوں سے، اپنے زندہ باد مردباد کہنے والوں سے کہیں گے انا کل فیہا، بھئی اب بات چھوڑ دو، ابھی تو حالت یہ ہے کہ انا کل فیہا، ہم اور آپ سب جہنم کے آگ میں ہیں، ابھی تو ہم سب آگ میں گرفتار ہیں۔
ان اللہ قد حکم بین العباد، اب تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے درمیان یہی فیصلہ کیا ہے کہ جہنم کی آگ میں جلنا، بننا اور مستقل سزا کاٹنا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، اب جو جتنے بھی جہنمی ہیں، چاہے فرعون اور نمرود اور اس کے لیول کے دیگر لوگوں یا ان کے زندہ باد مردباد کے نعرے لگانے والے اور ان کے کہنے پر اللہ کے نبیوں کے خلاف چلنے والے، اللہ کے قوانین توڑنے والے، سب مل کے کہیں گے لخزنۃ جہنم، جہنم کے دربانوں سے کہیں گے ادعوا ربکم، اپنے رب سے عرض کرو، اپنے رب سے کہہ دو یخفف عنا یوما من العذاب، کہ رب کریم ہم سے جہنم کے عذاب کا ایک دن معاف کرے، ہلکا کرے، کم کرے، یہ بتا دینا۔ حالت یہی ہوگی، یہی فراعنہ، فرعون اور اس جیسے دیگر مزاج کے لوگ جن کو اپنے کپڑوں میں اور اپنے کھال میں جگہ نہیں ہوتی تھی، وہ منتیں کرنے لگے کہ جہنم کی آگ سے معمولی سی بھی مہلت مل جائے، لیکن ان کو مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، اس طرح کہ وہ خود کہیں گے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں یہی فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول کی فرما بری اور اتباع سے جو لوگ انحراف کا رستہ اختیار کریں گے تو ان کے لیے یہ جگہ ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا کب سے کب تک، اب کہاں تبدیل ہوگی، جبکہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کوئی حکم تبدیل نہیں ہوتا، اللہ نے رسول و انبیاء بھیجے۔ اب جہنم میں مزید یہ لوگ اور خزنہ جہنم کے بیچ کیا بات ہوگی، انشاءاللہ اگلے نشست میں اس سلسلے کی آیتیں سامنے آ جائیں گی۔ اللہ رب العزت کو کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔